ماشاء اللہ زندہ باد سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت نگار. ماشاء اللہ. لیکن علم کے کوٹ کے تعلق مصطفیٰ نے جنگ میں آخری وقت میں آپ نے جو کتاب پیش کیا تھا، کیا مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ اس ایجوکیشن کی اہمیت کو سمجھے؟ میں نے آج ہی مرغیا چوک پہ کہا نماز سے بڑے امپورٹنٹ شے کا نام ہے. نماز فرض ہے، فرض اعظم ہے، مگر نماز کی فضیلت سے زیادہ اہمیت علم کی فضیلت، علم کی فضیلت کی ہے. روزہ فرض ہے، مگر روزے سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا. حج اور زکات، نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ چار ایسے کھمبے ہیں جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، جس پر ہمارا ایمان ٹکا ہے. مگر صاحب یہ سارے فرائض ہم پر فرض کیے گئے ہیں، مگر کامن فرائض نہیں ہے، کامن فرض نہیں ہے. آپ کہیں گے حضرت آپ نے ایک نئی بات بتا دی کہ نماز سے بڑے فرض کا نام تعلیم حاصل کرنا. میں کلیئر کر دوں. ہاں صحیح کہا، نماز ہم پہ فرض ہے، سب پہ فرض نہیں. یہ 6 سال کا بچہ اس پر نماز فرض ہے نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں. پگلے پہ، دیوانے پہ نہیں. نماز نے روزے کی اگر بات کی جائے، روزے کی فرضیت کے لیے بھی کنڈیشن ہے، نماز کی فرضیت کے لیے بھی شرط ہے، حج و زکات کی فرضیت کے لیے بھی کنڈیشنز ہے. نماز کے لیے وقت کا بھی پایا جانا ضروری ہے. نماز تب فرض ہوگی جب نماز کا ٹائم آئے گا. روزہ تب فرض ہوگا جب رمضان کا مہینہ آئے گا. زکات تب فرض ہوگی جب ہمارے اندر زکات دینے کی کیپیبلٹی ہوگی. حج تب فرض ہوگا جب ہمیں حج کرنے کی ساری سہولیات ہمارے پاس ہو، ہم امیر ہوں، حج نہ کریں تب ہم کہیں گے کہ صاحب ہم فرض ادا نہیں کر پاتے. یہ چاروں فرائض جو بلا شبہ ہماری پہچان اور ہماری شان ہے، مگر ان کو میرے مصطفیٰ نے بغیر شرط کے ہمارے اوپر فرض نہیں فرمایا. نماز کے لیے کنڈیشن، روزہ کے لیے کنڈیشن، حج کے لیے بھی کنڈیشن، صاحب زکات کے لیے بھی کنڈیشن. اسی مصطفیٰ نے جنہوں نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، نماز فرض ہے کہا، اسی مصطفیٰ کریم نے ایک ایسی فرضیت کا بھی اعلان عام فرمایا جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، جس کے لیے کوئی شرط نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سرکار کہتے ہیں getting education is compulsory for each and every Muslim man and woman. سرکار کہتے ہیں علم حاصل کرنا بلا شرط ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. بچہ ہو تب بھی فرض ہے، بوڑھا ہو تب بھی فرض ہے، جوان ہو تب بھی فرض ہے، پگلا ہو تب بھی فرض ہے، بوڑھا ہو تب بھی فرض ہے، مرد ہو تب بھی فرض ہے، عورت ہو تب بھی فرض ہے. یہاں تک کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں کے شکم سے قبر کی آخری منزل تک اگر وہ مسلمان ہے تو تعلیم حاصل کرنا فرض. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس مذہب اسلام حیات علامہ ڈاکٹر مصطفی رضا مصباحی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لڑکے جو پڑھائی کرتے، میں گزارش کروں گا بیٹا تم ہمارے سماج کے مستقبل ہو، تم پر، تمہارے کاندھے پر اسلامک معاشرے کی مکمل ترین ذمہ داری ہے. میرے بچوں اتنی محنت کر کے آپ دکھا دو آپ کا ریزلٹ آپ کے اسکول کے دوسری اقوام کے دوسرے بچوں سے زیادہ اچھا ہو. یا آپ کوشش کریں، آپ جس کالج میں پڑھیں آپ ٹاپر ہو جائیں، آپ جس یونیورسٹی میں پڑھیں آپ ٹاپ کر جائیں. پوری محنت اور ایمانداری سے جس نالج کو آپ کو لینا ہو، مدرسے میں پڑھے، کالج میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، جہاں پڑھے، سائنس پڑھے، فزکس پڑھے، بایولوجی پڑھے، جو پڑھنا ہو آپ پڑھے. ایمانداری، لگن، جستجو، چاہ، ساری چیزیں موجود ہو. اس کے بعد مکمل طاقت جھونک دیں. 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے جس جھوپڑ پٹی سے آپ باہر آئے ہیں وہ جھوپڑ پٹی 10 سال کے بعد نظر نہیں آئے گی. اسی جھوپڑ پٹی کے سامنے ایک شاندار بلڈنگ ہوگی، اس بلڈنگ میں آپ بیٹھ کر بحیثیت بادشاہ اپنی زندگی گزاریں گے. بولیے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ مجھے ضروری چیزیں جو بتائی گئی تھی میں نے بتا دی. 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا، شاید میں نے اپنے دیے ہوئے 1 گھنٹے کا بہتر استعمال کیا، اس امید کے ساتھ بہت برباد ہو گئے. اب مزید بربادی کی آپ کوشش نہ کریں. آپ کی تبدیلی کا سارا ذمہ دار، آپ کی تبدیلی کی ساری ذمہ داری آپ خود ہیں. پڑھائی کریں، پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں. آپ غریب ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ غریب لوگ غربت کو ناٹک کے طرف پیش کرتے.
بولتے حضرت میں تو غریب ہوں، اب غریب آدمی کہاں سے کیسے پڑھائے گا، کیسے IAS بنائے گا؟ اور ایک چیز اور بہانے کے طور پہ آپ بتاتے ہیں، میں اکثر جلسوں سے کہتا ہوں، یہ لوگ نیتاؤں کو گالیاں دیتے ہیں کہ حضرت فلانے منتری نے برباد کر دیا، چنانے صاحب جب سے آئے ہیں تب سے ہمارا بیٹا یہ آگے نہیں بڑھ پاتا، حضرت پڑھا کے کیا کریں گے، ہمارا بیٹا آفیسر نہیں بن پائے گا۔ سنیے، ریسنٹلی 2018 میں میرا ساتھی شاہد رضا مصباحی، یہ سمستی پور ضلع کا IAS آفیسر کسی وبھاگ میں ابھی وہ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، 2017 میں وہ UPSC کا ایگزام دیا۔ یہ مسلمانوں کو غور سے سننا چاہیے جو یہ بولتے کہ حضرت میرا بیٹا پڑھے گا تو فلاں صاحب جیتنے نہیں دے گا، فلاں صاحب آگے بڑھنے نہیں دیں گے، فلانے منتری ہمارے بیٹے کو دبا دیں گے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ ہندوستان آزاد ہوا کب؟ 2014 میں، نہیں 47 نہیں 14، جو بول رہا ہے وہ بولیے، کیوں 47 کہیے گا؟ 14 بولے، 15 بولے، 47 بولے، اس سے آپ کا ایمان اور عقیدے میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ جب بولنے کہے بولیے، ہم تو 14 ہی مانتے تھا، 47 نہیں 14، جہاں جیسے بہتر ہو۔ 14 میں 2014 میں بھارت آزاد ہوا، 15 16 17 آزادی کے 3 سال کے بعد شاہد رضا مصباحی 17 میں، 2017 میں یہاں تک کہ UP بھی آزاد ہو چکا تھا۔ کیا تھا؟ UP کو بھی آزادی 17 میں ہی ملی تھی، 17 میں تقریباً ہندوستان کا اکثر حصہ آزاد ہو چکا تھا۔ 17 میں UPSC کے ایگزام کی امیدواری لے کر ایگزام دینے بیٹھا کون؟ شاہد رضا۔ اب جب ایگزام دیا 2018 کے مارچ یا اپریل کے بیچ میں وہ ریزلٹ آیا، ریزلٹ کی جب فہرست ترتیب پائی، اس فہرست میں جہاں موہن کا نام، جہاں سوہن کا نام، جہاں گنیش کا نام، جہاں سیتا کا نام، جہاں گیتا کا نام، جہاں کمار کا نام، اسی فہرست میں نمایاں طور پر 5 وقت نماز پڑھنے والا، برقع کی ٹوپی لگانے والا، ایک مستطاری رکھنے والا، ایک عالم دین شاہد رضا مصباحی کا بھی نام شامل تھا۔ یہ بتانے کو کافی ہے جو پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا، حکومت چاہے جس کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیم بیداری، تعلیم بیداری، علامہ ڈاکٹر مصور رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ داڑھی والا، ٹوپی والا اگر وہ ریٹن ایگزام اچھا کر دے، اورل ایگزام جب ہو، جب اس تقریری امتحان میں بیٹھے گا، جو اس کا پینل ہوگا، اس کے جو ممبران ہوں گے، وہ تو ملاحظہ کریں گے نا کہ یہ سامنے والا IAS کا کمپٹیشن دے رہا ہے، چہرے پر ایک مشت داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اس کو فیل کر دو، نمبر کم دو۔ نہیں، یہ بتانے کو کافی ہے کہ خالص آزاد بھارت میں نہیں مانتا پہلے کی آزادی، وہی مان گیا، چلو ٹھیک ہے، اس ماحول میں بھی شاہد رضا ایک مشت داڑھی رکھ کر جب UPSC کا ایگزام دیا تو وہ لوگ بھی شاہد رضا کی قابلیت کو چھپا نہیں پائے، اور آج IAS بن کر سمستی پور ضلع میں کام کر رہا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے، بولتا ہوں، جو آپ کے بچے کی قوت یا قابلیت کو دبا سکے۔ آپ کچھ غلطی کرتے اور بولتے فلانے منتری کی وجہ سے ایسا ہوگا، کوئی منتری آپ کے بچے کو پڑھانے سے منع نہیں کرتا۔ آپ پڑھنا چونکہ اپنے اوپر ہے نا، ہم محنت کریں گے نا، ہم تو بند کمرے میں بیٹھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے صاحب پڑھیے، خوب پڑھیے۔ یہی تعلیم اور تربیت، جو میں نے تربیت کی بات پہلے کی، ان دونوں چیزوں پر اگر آپ نے کام کر دیا، مزید ہم جیسے خطیب کو چیخنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا عصمت اللہ نے بھی، میں نے سنا کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک لڑکی کا ایک ادارہ